آیت نمبر 47۔ قال یوسف علیہ السلام نے فرمایا تزرعون سبع سنین دأبا کہ تم 7 سال تک مسلسل غلہ زمین میں اگاؤ گے، فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ، اور اس دوران جو فصل کاٹو اس کو اس کی بالیوں میں ہی رہنے دینا، الا قلیلا مما تاکلون، البتہ تھوڑا سا غلہ جو تمہارے کھانے کے کام آئے وہ نکال لیا کرنا۔ پھر آیت نمبر 48 میں فرماتے ہیں ثم پھر یاتی من بعد ذلک سبع شداد، اور پھر اس کے بعد 7 سال تمہارے پہ ایسے آئیں گے جو بہت سخت ہوں گے، یأکلن ما قدمتم لہن، اور اس دوران تم وہ سب جو تم نے ذخیرہ کیا ہوگا وہ تم کھا جاؤ گے، الا قلیلا مما تحسنون، اور بہت تھوڑا سا حصہ ہوگا جو تم محفوظ رہ سکو گے وہ بچ جائے گا۔ پھر آیت نمبر 49 میں فرمایا کہ ثم پھر یاتی من بعد ذالک عام فیہ، اور اس کے بعد ایک سال ایسا بھی آئے گا کہ جس میں یغاث الناس وفیہ یعصرون، کہ جس میں خوب بارشیں ہوں گی اور اس میں لوگ انگور کا شیرہ نچوڑیں گے۔ ان 3 آیتوں میں بظاہر تو ہمیں ایک خواب کی تعبیر سنائی جا رہی ہے، مگر یہاں پہ یوسف علیہ السلام کے احسان کے لیور کا کردار نظر آ رہا ہے کہ نہ تو آپ نے اپنے اس ساتھی کو شرمندہ کیا کہ اتنے سال تو تمہیں میری یاد نہیں آئی، اور جب مسئلہ آیا ہے تو پھر دوڑے دوڑے میرے پاس آئے ہو، اور نہ ہی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ محل ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کیا کیا تو میں ان کو کیوں مسئلے کا حل بتاؤں۔ تو ایک تو یہ کہ آپ نے انتقام نہیں لیا، معاف کر دیا، یہ یوسف علیہ السلام کا خوبصورت کردار تھا۔ اور پھر اس کے بعد آپ اتنے سال جو ہیں وہ جیل میں رہے ہیں، تو ایک جیل میں رہنے والا انسان کس کے ماحول میں رہتا ہے، اس کی صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اتنے پازیٹیو ہیں اور وہاں پہ رہ کے بھی آپ کی صلاحیتیں اتنے عروج پر ہیں کہ آپ صرف خواب کی تعبیر نہیں بتا رہے بلکہ ان کو ساتھ پلان بھی دے رہے ہیں کہ ایسا ایسا کرو گے تو اس مشکل سے تم نکل جاؤ گے۔ اور کمال حکمت یہاں پہ یہ ہے کہ یہ وہ رائٹ ٹائم ہے کہ جس وقت میں آپ باہر کی دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ کس قدر قابل انسان جو ہے وہ جیل کے اندر ہے، تو جب انہیں پتہ چلے گا کہ یہ کس نے ایسا پلان ہمیں دیا ہے جو اتنے مشکل وقت سے ہمیں نکال سکتا ہے، تو اس ایسے انسان کو بادشاہ بھی جاننا چاہے گا، لوگ بھی جاننا چاہیں گے، اور یہی چیز آپ کے جیل سے نکلنے کا سبب بھی بنے گی۔ تو رائٹ ٹائم پہ رائٹ فیصلہ کرنا، صحیح موقع پہ اپنی قابلیت اور صلاحیت کو دکھانا، یہ بھی ہمیں یہاں پہ سمجھ آتا ہے۔